تفصیلات لی لیکن اسلام قبول نہیں کیا، اور کہنے لگا کہ میں آپ نے جو کچھ فرمایا ہے I will consider، میں ان چیزوں پر غور کروں گا، اور میرے پیچھے جتنی قوم ہے ان سب کو لا کے سب کے ساتھ میں اسلام قبول کروں گا۔ ٹھیک ہے، مدینے سے باہر گیا اور جتنے مسلمانوں کے جانور چر رہے تھے، اونٹ بکریاں، لے کے مکہ مکرمہ کو چمپت ہو گیا۔ اب حضور نے تو فرمایا تھا پہلے ہی، مسلمانوں میں جب علم ہوا تو وہ نکل چکا تھا۔ اب جب عمرۃ القضاء کے لیے حضور 7 ہجری میں نکلے تو وہ حتیم بن ہند وہی جانوروں کو لے کے جو مسلمانوں کے لوٹے ہوئے تھے، بکریاں اور اونٹ، ان کو قربانی کے جانوروں کو جیسے پٹے اٹے ڈالتے ہیں تو لوگ حج اور عمرے کے جانور قربانی کی جو ہوتے ہیں ان پہ بھی خاص قسم کی نشانیاں، کھجور کے چھال کے پٹے، یہ ہوتا قربانی کے۔ اب مسلمان جب جانے لگے تو دیکھا یہ ہمارے جانور ہے، ہمارے بکریاں، ہمارے اونٹ ہے، اور جناب ان کو عمرے کو لے جا رہے ہیں ذبح کرنے کے لیے، ان پر پٹے بھی لگا دیے، نشانات بھی لگا دیے گئے۔ مسلمانوں نے کہا کہ اللہ کے رسول رہے گی، ہمارے اونٹ ہے، یہ ہمارے جانور ہے، یہ تو کیوں نہ ہم حملہ کر کے لے لیں ان سے۔ حکم آیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ کی جو نشانیاں ہیں، قربانی اللہ کی نشانیاں ہیں۔ ٹھیک ہے انہوں نے ظلماً تم سے لیا تھا، ظلم کیا تھا، لیکن ظلم کا جواب ظلم نہیں ہے۔ انہوں نے لوٹ لیا تھا ظالمانہ انداز سے، لیکن جب انہوں نے ظلم کیا تو ظلم کا جواب ظلم سے نہیں۔ انہوں نے لوٹا تھا تو آپ بھی لوٹیں گے کیا؟ اور پھر انہوں نے تو وہ جانوروں پہ جو ہے پٹے لگا دیے ہیں قربانی کے جانور کی۔ شعائر اللہ فرمایا اللہ نے کہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، مدینے والوں کے جانور لوٹ لٹا کے لائے گئے ہیں اور انہی کو قربانی کا بنا کے لے جا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو شاعر اللہ فرما رہا ہے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے لوٹے، ظلم کیا، لیکن اب وہ قربانی کے جانور انہوں نے اللہ کی طرف منسوب کر دیا ان کو، غلط انداز سے حج بھی کرتے تھے، عمرے بھی کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے جو طریقہ آ رہا تھا وہ غلط سلط انداز سے حج بھی کرتے تھے، عمرہ بھی کرتے تھے، طواف بھی کرتے تھے، جیسے برہنہ طواف، کہ یہ جسم پہ ہمارے جو پاک کے کپڑے ہیں یہ نہ رہیں، برہنہ طواف کرتے تھے، یا پھر قریشیوں میں سے کسی کا لباس پہن کے طواف کرنا، کہ وہ اپنے آپ کو پروہیت اور ذمہ دار سمجھتے تھے کہ ہمارا لباس پاک ہے، ان سے کرائے سے لینا وہ کپڑے اور لے کے طواف کرنا، نہیں لے سکتے ہیں تو اپنے کپڑے اتار کے برہنہ طواف کرنا، اتنی ان کی اجارت داری تھی۔ تو بہرحال وہ جو جانور جا رہے تھے اور مسلمانوں کے بھی جانور تھے ساتھ، کہ انہوں نے بھی راستے میں وہ مل گیا،
تو مسلمان چاہ رہے تھے کہ اس پہ حملہ کر کے وہ جانور لے لے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع فرمایا، کیا ایمان والو اللہ کی شعائر کو، علامتوں کو، نشانیوں کو حلال مت جانو۔ انہوں نے ظالمانہ انداز سے تمہارے جانور لوٹ لیے تھے، تو ظلم کا جواب ظلم نہیں ہے بلکہ اصول اور انصاف اسلام سکھاتا ہے۔ اے دیکھیے کن کے ساتھ؟ دشمنوں کے ساتھ بھی انصاف۔ اچھا دیکھیے خود ہمارے لوٹے ہوئے جانور ہیں، پہچان رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، مگر کیا فرما رہے ہیں؟ نہیں، لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ کے شعائر ہے، وہ چھرایا ہوا مال ہے، مال مسروقہ ہے، لیکن انہوں نے اب اس کو اللہ کی طرف منسوب کر دیا ہے، عمرے کے لیے لے جا رہے ہیں وہ، تو اللہ کی نشانی ہو گئی، اب اس کو ہاتھ نہیں لگانا۔ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامِ، اور پھر تم شہر حرام میں ہو۔ پہلے عرب لوگ یہ کرتے تھے کہ شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، 3 اور ایک رجب، یہ 4 مہینوں میں حرم میں کسی کو چھیڑتے نہیں تھے، حرم میں بھی نہیں، حرم میں بھی نہیں چھیڑتے تھے۔ دوسرا ہے کہ یہ 4 مہینوں میں دشمن بھی مل جائے اور قابو ہو جائے تو اس کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جو ہے، ذوالقعدہ تھا اس وقت، مسلمانوں سے کہا کہ ایک تو حرم ہے، دوسرا شاعر اللہ ہے وہ، تیسرا ہے کہ شہر الحرام بھی ہے، وہ حرمت والا مہینہ ہے، تو آپ کیسا وہ جانوروں کو لیں گے؟ منع کر دیا گیا۔ وَلَا الْحَدْيَ، ہدی بولتے ہیں اس جانور کو جو قربانی کے لیے ہانکا جاتا ہے۔ اب آپ لوگ پلین میں جا رہے ہیں تو لہٰذا آپ جانور ساتھ نہیں رکھ رہے ہیں، لیکن پہلے زمانے میں جب لوگ پیدل جاتے تھے، سواریوں پہ جاتے تھے تو جانور ساتھ رکھ لیتے تھے قربانی کے۔ اب وہاں پہلے ہی سے ہزاروں لاکھوں جانور تیار رہتے ہیں، آپ کو خریدنا ہے صرف۔ وَلَا الْحَدْيَ، اور نہ وہ جانور جو قربانی کے لیے ساتھ رکھے گئے ہیں ان کو بھی چھیڑ چھاڑ نہیں کرنا، ان کو حلال نہیں جاننا، ان کو چھیڑ چھاڑ بھی نہیں کرنا، ستانا بھی نہیں وہ جانوروں کو۔ یہ دیکھیے حالانکہ کافروں کا عمرہ کا ہے کا، ان کی قربانی کا ہے کی، مگر بہرحال نسبت اللہ کی جانب اس کی ہو گئی ہے، لہذا اس کو مت چھیڑو۔ وَلَا الْقَلَائِدَ، اور جو پٹے لگے ہوئے ہیں گلوں میں ان کے، اس کا بھی احترام کرنا۔ وہ کھجور کے جھاڑوں کے چھال نکال کے گلوں میں ڈال دیتے تھے جانوروں کے، تاکہ معلوم ہو کہ یہ قربانی کی جانور ہے۔ تو جب ایسا نشانیاں ہو گئی ہیں تو ان کو چھیڑنا نہیں۔ وَالْعَامِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ، اور بیت الحرام کا جو ارادہ کیے ہوئے عمرہ جا رہے ہیں، حج کو جا رہے ہیں، ان کو بھی نہیں چھیڑنا۔ دیکھیے اللہ سبحانہ، حالانکہ ان کا عمرہ کائے کا عمرہ، ان کا کائے کا حج آیا، لیکن اس کے باوجود غلط ہو سلط ہو، جب وہ ارادہ کر رہے ہیں ویسا تو ان کو چھیڑ چھاڑ نہیں کرنا۔ اللہ نے ان کے احترام کا حکم دیا۔ یبتغون فضلا من ربہم، کیسے بھی ہو بہرحال اللہ کی رضامندی طلب کرنے جا رہے ہیں، ورضوانہ، اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے جا رہے ہیں، ہاتھ نہیں لگانا ہو۔ اسی طرح پھر 8 میں فتح مکہ ہو گیا، تو فتح مکہ کے موقع پہ بھی ان کو وہ مدینے میں، مکے میں وہ جانور اپنے دکھے، تو انہوں نے، مسلمانوں نے یہ چاہا کہ وہ اپنے جانوروں کو واپس لے لیں، فرمایا نہیں، ان کو ہاتھ نہیں لگانا۔ انہوں نے ظلم کیا تو آپ ظلم نہ کریں، ظلم کا جواب ظلم نہیں ہے بلکہ ظلم کا جواب انصاف۔
آمین البیت الحرام. تو فتح مکہ کے موقع پہ سب کو معافی عام. لا تثریب علیکم اليوم. آج تم کو پوچھا بھی نہیں جائے گا کہ تم نے یہ کیوں کیا تھا، وہ فلاں کام کیوں کیا تھا، یہ پوچھ بھی نہیں ہوگی. اتنی معافی عام اللہ کے رسول علیہ السلام نے دے دی، اور انسانیت کو سبق دیا کہ اگر فتح کسی کو نصیب ہو تو ایسا کام کرے، انتقاماً کسی کو نہ مارے، اور معافی عام دے دی. کیا فرمایا؟ آج میں آپ کو وہی کہوں گا جو حضرت یوسف نے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، کہ آج تم سے کوئی بات پوچھ تک نہیں ہوگی. صلی اللہ علیہ وسلم.